لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس بات کو واضح کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ، کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم، رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے، وہ کیوں ایسا ہوگا، اس کا سبب کیا ہوگا، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں قیامت والے دن ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے؟ اللہ نے کہا اکفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اس وجہ سے تمہارے چہرے کالے پڑ جائیں گے. تو بات واضح ہے کہ دنیا میں جو ایمان لا کر کے کافر ہوتے ہیں، قیامت میں ان کے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ کالے ہو جائیں گے. اب ایمان لا کر کے کافر ہونے والے کون کون ہیں، بس اسے سمجھنا ہے آج کے درس میں. سب سے پہلے جتنے لوگوں نے ہمارے یا اپنے اور دنیا میں جو ہے آدم علیہ السلام کی آمد سے قبل ان کی صلب سے ساری ذریت کو نکال کر کے ایک عہد کیا تھا اللہ سے، جس کو عہد الست کہتے ہیں، یہ ایمان لانا ہے. اللہ نے پوچھا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو ایمان لائے. دنیا میں آنے کے بعد کفر کیا تو ایسے لوگوں کے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ کالے پڑ جائیں گے. تو جو بھی اس عہد پر دنیا میں آنے کے بعد قائم نہیں رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے ہیں، بعد میں کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. تو ایمان لانے کے بعد جو کافر ہوں گے ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، نمبر ایک. نمبر دو، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب وہ کس پر ہے؟ وہ ایمان پر ہے. بعد میں ہوش آنے کے بعد ماں باپ اپنا رنگ چڑھا کر یہودی، مجوسی، نصرانی وغیرہ بنا دیتے ہیں، تو ہوا تھا وہ پیدا کیسے؟ ایمان کی حالت میں. ہوا بعد میں کیسے؟ کافر. تو جو ایسے کافر ہو کر اس پر مریں گے ان کے چہرے جو ہے قیامت والے دن کیا ہوں گے؟ کافر ہوں، یعنی مطلب چہرے سیاہ ہوں گے. دو. نمبر تین، تیسری جو بات بنیادی ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ کیا؟ اپنی اپنی کتابوں میں پڑھ کر کے وہ بعد میں آنے والے رسول کے سلسلے میں یقین کر لیا، تو یہ ایمان لانا ہے. جیسے تورات پڑھ کر کے، انجیل پڑھ کر کے ہمارے نبی کے بارے میں انہوں نے یقین کر لیا تھا، دعائیں بھی کر رہے تھے کہ آنے والے نبی، لوگوں کو بولتے بھی تھے. کیا بولتے تھے؟ ان کے آنے کے بعد ہم ان کا ساتھ لے کر کے تم لوگوں پر غلبہ حاصل کریں گے، یہ یہودی نصرانی کہتے تھے. تو کتاب پڑھ کر کے یقین کر لیا، گویا ایمان لائے. اور نبی کے آنے کے بعد کیا کیا؟ تو ایمان لانے کے بعد کفر کیا ان لوگوں نے، تو ان کے چہرے کیا ہو جائیں گے؟ کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے. نمبر چار، یہ جو مکہ کے مشرکین تھے نا، یہ ایمان لائے تھے. کیسے ایمان لائے تھے؟ ان سے پوچھا جاتا تھا آسمان زمین کا خالق کون؟ کہتے اللہ. روزی دینے والا کون؟ کہا اللہ. مدبر کون؟ کہا اللہ. یہ ایمان لانا ہے، اور یہی بنیاد ہے الوہیت کے لیے. یہی کیا ہے؟ بنیاد ہے الوہیت کے لیے. تو بنیاد پر ایمان لا کر، وہ جو بنیاد بن کر کے الوہیت پر آنا چاہیے تھا اس کا انکار کر کے کافر ہو گئے. نتیجے میں ایمان لانے کے بعد جو کافر ہوں گے ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے. کتنے لوگ ہو گئے؟ اب تک کتنی تفصیل آئی؟ چار. اب پانچویں کون ہے؟ پانچویں وہ ہیں جو ربوبیت کے ساتھ الوہیت کو مان لیے، جیسے ہم ایمان والے ہیں بہت سارے. ایسے جو ایمان والے، حقیقی ایمان والے ہیں، یہ ایمان لا کر کے ماحول کے غلط اثرات سے پھر مرتد ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے. نبی کے زمانے میں ہوا ہے، نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو کئی لوگ کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے. ایمان لائے تھے، مرتد ہو گئے. تو لہذا جو مرتد ہو جاتے ہیں، پھر اگر وہ ایمان پر نہیں مرتے، اسی مرتدات پر مر جاتے ہیں، تو اللہ نے کہا قیامت والے دن چہرے کالے پڑیں گے. تو کالے چہرے کن کے پڑیں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم،
تمہارے ایمان لانے کے بعد جب تم کفر اختیار کرو گے تو چہرے کیا ہو جائیں گے؟ اب پھر بچے کیا؟ دیکھیے اگلی بات، جب یہ سارے لوگ جائیں گے آخرت میں تو وہاں کتنے ٹھکانے ہیں؟ 2 ہی ٹھکانے نا، ایک جنت ہے اور ایک، مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ جنت میں جانے والے ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ سفید ہوں گے۔ بقیہ جتنے بھی کافر، یہودی، مجوسی، نصرانی، جو بھی ہوں گے، یہ سب جہنم میں جانے والوں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ کالے ہوں گے۔ تو اب یہاں 2 ہی گروپوں کی بات چل رہی ہے، تو ہم تماموں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایمان کی دولت دی، ربوبیت دی، الوہیت پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم اس کے الہ ہونے میں کسی کو شریک نہ کریں، اس کے ناموں میں، اس کے صفات میں، اس کے عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ کتنی بڑی دولت ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے چہرے پورے سیاہ نہیں بلکہ سفید ہوں گے، چمک دمک والے ہوں گے۔ داخل ہونے کے بعد اللہ پوچھیں گے جنتیوں اور کچھ چاہیے؟ تو کئی چیزوں کا تذکرہ کرتے کرتے وہ کہیں گے الم تبید وجوہنا، اے اللہ کیا آپ نے ہمارا چہرہ سفید نہیں کیا تھا؟ بڑے بڑی نعمتوں کے ساتھ یہ بھی کیا۔ تو بعض لوگ یہ چہرہ سفید اور کالے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ بولے تو دنیا میں جس کا چہرہ کالا ہے وہ وہاں بھی شاید کالا رہے گا، ایسا نہیں۔ دنیا میں اگر چہرہ کالا تھا لیکن وہ ایمان والا ہے، عقیدے پر مر گیا ہے، تو اس کا چہرہ کالا رہے گا، سفید ہوگا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے تھے، احد 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 احد، تکلیف عقیدہ اتنا ٹھیک، مر گئے، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ اور سارے حبشیوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ سب کے چہرے کالے ہیں کہ مطلب یہ سب کہاں جانے والے ہیں؟ ایسا تھوڑی ہے۔ لہذا یہ ممکن ہے کہ ابو لہب کی طرح بہت چمک دمک والا، دنیا میں بہت خوبصورت، جیسے شرارہ ہوتا ہے نا، آگ کا شعلہ ہوتا ہے نا، ویسے گال مطلب ٹماٹے کی طرح جو ہے اس کے گال جو ہے پھولے ہوئے اور اس کے گال میں سرخی، اتنا خوبصورت چہرہ، تو دنیا میں سفیدی اور خوبصورتی تھی، اس کا مطلب فیصلہ آپ یہ کرو گے کہ وہ آخرت میں بھی خوبصورت جائے گا؟ کیسا رہے گا آخرت میں وہ ابو لہب؟ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، آگ میں جائے گا، اور آگ میں جانے والے کیسے ہوں گے؟ کالے چہرے والے ہوں گے۔ تو لہذا اس کو یاد رکھیے کہ ایمان لانے کے بعد کفر نہیں اختیار کرنا ہے، اور ہمیشہ یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ آپ جو ایمان دے چکے ہیں تو اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ کر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یا مصرف القلوب یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر ہمارے دین کو ہمارے دل کو جما دے، ثبات عطا کر، تاکہ اسی پر ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ یہ عظیم دولت ہے، اس پر سب سے زیادہ محنت ہونی چاہیے۔ ساری باطل تنظیمیں اس پر محنت کر رہی ہیں کہ ایک مسلمان کفر کی طرف کیسے آئے گا، تو اب ہم کو سب سے زیادہ محنت کس پر کرنا چاہیے کہ ہم اسلام پر کیسے قائم رہ سکتے ہیں۔ نئی نئی تنظیمیں، نئے نئے باتیں، نئے نئے شوشے آتے ہیں، سب سے پہلے متاثر ہمارا نوجوان ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ کیوں پتہ نہیں؟ علمی مجلسوں میں بیٹھتا نہیں، علماء کے ساتھ رہتا نہیں، ٹھوس معلومات لیتا نہیں، نتیجے میں کہ جب دین ہی معلوم نہیں تو کوئی بھی رنگ چڑھ سکتا ہے۔ تو اس دین کی معلومات حاصل کرو، عقیدے کا علم لو، اور اہل علم کی مجالس میں رہو۔ لہذا اس اعتبار سے یہ بہت بنیادی چیز ہے، اس کا جو خیال رکھو، اور اللہ کی وصیت ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم کیا رہو؟ مسلمان رہو۔ تو پھر کب رہیں گے ہم مسلمان؟ جب کوشش کرتے رہیں گے۔ کب رہیں گے؟ جب ہم دعا کریں گے، کیونکہ اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ جب ہم دعا کریں گے کہ اللہ سچے دل سے ایمان پر ہمارا خاتمہ کر دے، اللہ قبول کرے گا۔ تو خاتمہ کس پر ہوگا؟ ایمان پر ہوگا۔ کوشش بھی کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ کوشش میں کامیابی دیں گے۔ تو کوشش کیا ہوگی؟ معلومات حاصل کرنا، دین کا، عقیدے کا علم، توحید، اسلام، عقیدہ سب جاننا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔